بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عثمان غنی نام ہے اور ابھی لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں, LLM کر رہا ہوں. میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا, آپ نے ابھی جس طرح کہا کہ مذہبی جماعتوں کو تو آپ نے ایک سائڈ پہ کیا کہ ان لوگوں نے یہ یہاں پہ استعمال ہوئی یا جو بھی, لیکن میں کسی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس سسٹم کے اندر رہے ہیں تو انہوں نے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بہت سی چیزیں اچیو کی ہیں. یہ ٹرانسجینڈر والا بل ہو یا اس کے علاوہ سود والا معاملہ ہو, تو اس سسٹم پہ یقین کیا ہے. اس سے پہلے بھی اگر کیا ہے تو قرارداد پاکستان جو منظور ہوئی وہ چیزیں, یا اس کے بعد قرارداد مقاصد, اس کے بعد جو نظام مصطفیٰ, یہ ساری چیزیں انہوں نے اچیو کی. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں جو اس سسٹم پہ یقین نہیں رکھتے, جس طرح ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب تھے, وہ اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے تھے, یا اس کے باوجود ابھی تک, تو ان لوگوں کی ابھی تک اس پاکستان کے لیے کون سی اچیومنٹس ہیں جو انہوں نے کی ہیں؟ اگر آج تک وہی عوام اور وہ ساری چیزیں, یہ والی جماعتیں ہماری, یہ تو رائے عامہ ہموار کر رہی ہیں نا, لیکن آیا عوام ابھی تک کیوں ان چکڑی چپنی باتیں جو کرنے والے ہیں ان کو کیوں زیادہ ووٹ دیتی ہے یا سپورٹ کرتی ہے؟ ان لوگوں کی کیا اچیومنٹس ہیں؟ یہ کسی کا حق پر ہونا نتائج سے ناپنے کے اصول پر آپ نے سوال کیا ہے. جو آپ کا سوال ہے وہ جس اصول پر مبنی ہے وہ یہ کہ کس کو کتنا فائدہ پہنچا, کس کا نتیجہ کتنا بلند نکلا, بڑا نکلا, فائدہ مند نکلا, تو گویا وہ حق پر ہے. تو شریعت کا اصول یہ نہیں ہے, خود حق کا اصول یہ نہیں ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام ہو سکتا ہے 900 سال حق کی بات کرتے رہیں اور ان کی بات کوئی نہ سنے, اور اس کے مقابلے میں فرعون ایک تقریر کرے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مصر میں, اور ساری قوم کی مت مار دے اور قوم اس کے پیچھے چل پڑے. ٹھیک ہے نا؟ تو چیزوں کو دیکھنے کا یہ کم از کم حق کو پہچاننے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کے نتائج کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کریں. آپ کو کنسپچول ہونا چاہیے. ویسے بھی آپ کا مضمون بھی اس طرح کا ہے کہ وہ زیادہ تر مطلب وہ سائنس والا تو مضمون ہے نہیں, قانون کا والا مضمون ہے, تو اس میں کنسپچول تو بندہ چاہیے. تو آپ کو چیزوں کو نظری طور پر دیکھنا چاہیے, نظری طور پہ سمجھنا چاہیے. تو جو جن جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا نا کامیابی, ان کی بڑی کامیابی کدھر سے ہے؟ قرارداد مقاصد کی میں نے بات کی ہے نا, تو میں نے ساتھ یہ بتایا کہ اس وقت وہ اسمبلی میں تھے نہیں, وہ اس عمل کے نتیجے میں وہ کامیابی ملی ہے. دوسری جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے قرارداد مقاصد کے بعد, وہ قادیانیوں کو کافر قرار دلوانا ہے. وہ ایک تحریک کے نتیجے میں ہوئی ہے. باقی جو چھوٹے موٹے کام ہوئے نا, اس کو ہم کہیں گے کہ دکھاوے کے کام ہوئے. انہوں نے دکھاوا نہیں کیا, ان کو راضی رکھنے کے لیے جنہوں نے قانون بنائے انہوں نے دکھاوے کا کام کیا. ایون وہ جو بات ہو گئی کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا, لکھ تو دیا گیا, اس پہ عمل ہوا؟ عمل تو نہیں ہوا. اور اسمبلی میں سارا زور لگانے کے باوجود عمل نہیں ہو رہا. ایون اسلامی نظریاتی کونسل کے بار بار توجہ دلانے کے باوجود اس پہ عمل نہیں ہو رہا. کیسے عمل ہوگا؟ آج عوام نکل آئے تو عمل ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ عوام کا پریشر آج پڑے, یہ عدالتیں بھی سیدھے فیصلے کرنے لگ پڑیں گی, پارلیمنٹ بھی جو ہے اس معاملے میں سیریس ہو جائے گی. تو رائے عامہ بنانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو اس بات کا قائل کیا جائے, ان کو اس بات کی سمجھ آئے, وہ چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں. تو یہ رائے عامہ بنانے میں تو سیاسی جماعتیں, یہ والی رائے عامہ بنانے میں مذہبی سیاسی جماعتیں تو ناکام ہوئی ہیں, نہیں بنا سکی ہیں. اور وہ جو جھوٹے تھے وہ اپنی رائے بنانے میں کامیاب ہو گئے, کیونکہ عوام کی سوچ سطحی تھی. عوام کو کوئی دوسری رائے صحیح طرح سے پہنچی نہیں, لہٰذا وہ اس رائے کی طرف ڈھلکتے چلے گئے. تو جو بات جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دیا, آپ نے بھی اسی حوالے سے بات کی تھی, تو ان جماعتوں کو بھی جو کامیابی ملی ہے, بڑی کامیابی, وہ اس میتھڈ سے ملی ہے جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. اور آج بھی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب, جماعت اسلامی, یہ ہمارے جو وفاق المدارس, تنظیم المدارس, یہ جتنی بھی مختلف یہ سارے اکٹھے ہو کے
کسی ایک پر اتفاق کر کے اس کو امیر بنا کے اگر آج صرف اکٹھی پریس کانفرنس کر کے اس گورنمنٹ کو تھریٹ کریں کہ آپ یہ جو سود کے خلاف آپ نے اپیل کی ہوئی ہے یہ واپس لیں، نہیں تو ہم فلانی تاریخ سے پورے پاکستان کو بند کر دیں گے، اس سے پہلے واپس لیں گے. آج یہ سارے اکٹھے ہو کے یہ گن کے بتائیں کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے، ان کو ختم کیا جائے، نہیں تو ہم فلانے دن سے تحریک چلائیں گے. جب بالکل یہی حکومت وہ سارے ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. اس پبلک پریشر کے اندر اتنی جان ہے. اور وہاں ہوتا کیا ہے دیکھیں، سب سے بڑی تعداد جو ان کی تھی نا وہ 2002 کے الیکشن میں تھی، MMA تھی، اور اس میں بڑی تعداد جمعیت علماء اسلام کی بھی تھی، جماعت اسلامی کی بھی تھی. پر یہ جو ابھی یہ جو ٹرانسجنڈر والا ایکٹ آیا ہے نا، یہ جس کے فالو اپ میں آیا ہے وہ حقوق نسواں بل تھا جو پرویز مشرف کے دور میں پیش ہوا تھا. تو بلکہ اس سے پہلے ایک ایشو کھڑا تھا ادھر، وہ آپ کو یاد ہوگا، وردی والا، وردی اتارو والا. اور اس میں یہ بات تھی کہ اگر اس نے وردی نہیں اتاری تو ہم صوبائی اسمبلی توڑ دیں گے. یعنی MMA کہتا تھا کہ ہم KPK والی اسمبلی توڑ دیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانے، جماعت اسلامی یہ چاہ رہی تھی، مولانا فضل الرحمان نہیں مانے. اور انہوں نے دلیل کیا پیش کی کہ ہم اسمبلی میں نہیں ہوں گے تو حقوق نسواں بل پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم اسمبلی میں نہیں ہوں گے تو حقوق نسواں بل پاس ہو جائے گا. پہلے وہ وردی نہیں اتری، بعد میں وہ حقوق نسواں بل ان سب کے اسمبلی میں ہونے کے باوجود پاس ہو گیا. اور ہوتا کیا ہے، اب یہ بھی آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، آپ بھی قانون پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اسمبلی میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ متفقہ طور پر نہیں پاس ہوا، اکثریت سے پاس ہو گیا. یہی ہوتا ہے نا جی. ایک طریقہ اور ہوتا ہے، آپ واک آؤٹ کر جاتے ہیں یا آپ غیر حاضر ہو جاتے ہیں. چلیں واک آؤٹ ہونا تو پھر بھی ایک بڑی بات ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا غیر حاضر ہو جانا، یہ آپ کی ساری ووٹ کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بل کو سمجھا جاتا ہے متفقہ پاس ہوا ہے، یہ سارے غیر حاضر ہو گئے. اور یہ ٹرانسجنڈر سے بڑا فتنہ ہے حقوق نسواں بل. ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خواتین کو کیا حقوق حاصل ہو جائیں. اب وہ جیسے مغرب میں وہ جو کیا ہوتا ہے فیملی تشدد کیس جو ہوتے ہیں وہ پاکستان میں بھی درج ہو سکتے ہیں. ابھی تو عورتوں کو پتہ نہیں ہے، نہیں تو آدھے خامد اندر ہوتے.